علی کے دربار میں، علی کے دروازے پر آئیے، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی ذات کا مقام کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی حاکمیت کیا ہے، اللہ کی عزت کیا ہے۔ یہ وارث بتائیں گے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے۔ نہج البلاغہ میں علی ارشاد فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحت القائلون ولا یعصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ زبانیں تیری حمد بیان کر ہی نہیں سکتی، عادات تیری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے۔ وارث ہی بتائیں گے رسالت کا مقام کیا ہے، کیونکہ رسول دو چیزیں چھوڑ کے گئے۔ زیادہ دیر زحمت نہیں ذاکر صاحب کو، لیکن صرف اور صرف اپنی آیت جو میں نے موضوع بنائی ہے اس کی تفصیل میں 2 یا 4 منٹ کی گفتگو باقی۔ عزیزان محترم، رسول کی حدیث ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت، یعنی 2 چیزیں تمہارے درمیان موجود ہیں، اور جو 2 چیزیں تھام لے گا وہ مکمل اسلام والا ہے۔ جو 2 چیزیں میں سے ایک چیز تھام لے، ایک چھوڑ دے، وہ ادھورے اسلام والا ہے۔ اور قرآن میں سورہ فاطر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا۔ ہم نے اپنی کتاب کے وارث چن لیے، یعنی قرآن کتاب ہے، جتنا قرآن طیب اتنا وارث طیب، جتنا قرآن پاک اتنا وارث پاک، جتنا قرآن لا ریب اتنا وارث لا ریب۔ قرآن بھی طاہر، وارث بھی طاہر، قرآن بھی طیب، وارث بھی طیب، قرآن بھی بے مثل، وارث بھی بے مثل، قرآن بھی بے مثال، وارث بھی بے مثال۔ قرآن بھی اللہ کا، وارث بھی اللہ کا۔ قرآن محمد کے دل میں، وارث محمد کے دل میں۔ قرآن محمد کی زبان، وارث کی تعریف محمد کی زبان۔ قرآن پڑھنا عبادت، وارث کا ذکر کرنا عبادت۔ قرآن دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اجنالے لوگ والو، شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کو چھونے کے لیے وضو ہونا چاہیے، علی علی کرنے کے لیے ابو ہونا چاہیے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ادھورا اسلام اور مکمل اسلام۔ ادھورا اسلام وہ جس نے وارث کو نہیں پہچانا۔ وارث کون؟ جو قرآن کے عالم۔ وارث کون؟ جو کائنات کا علم رکھنے والے۔ عزیزان محترم، ہم تو وارثوں کے ماننے والے ہیں، وارثوں کا دامن پکڑ کے کھڑے ہیں، وارثوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت سنن نسائی میں موجود ہے، المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ صحابی رسول محمد عربی کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان سے ہم نے حق سنا ہے، آج میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے حق دکھائیے، آپ مجھے حق دکھائیے۔ نبی نے فرمایا، میرے سنی شیعہ سامعین، نبی محترم نے، صاحب لولاک نے، وجہ تخلیق کائنات نے، سید الانبیاء نے اپنے صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ صحابی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المؤمنین نقطہ بائے بسم اللہ تاج الاوصیاء ثواب العامال جہد المؤمنین باب حدہ دابر اللہ ذاکر ذکر خدا رحمت دو عالم کا جانشین صدیق اکبر ضامن اکبر فاتح عالم کلام اللہ لسان اللہ عین اللہ وجہ اللہ مولود کعبہ بدر کا فاتح احد کا فاتح خیبر کا فاتح حسنین کا پاک بابا آیا۔ نبی نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اٹھ، علی جن مع الحق والحق مع علی۔ مکمل اسلام، ادھورا اسلام۔ 2 جملے فضیلت کے رہ گئے، توجہ ہے صاحبان؟ عزیزان محترم، یہ مرکز علم ہیں، کیونکہ قرآن کے عالم ہیں۔ قرآن رٹنے کی کتاب نہیں، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے۔
قرآن کہہ رہے ادھورے اسلام میں نہ جاؤ، وہ شیطان کا راستہ ہے، مکمل اسلام میں آؤ، وہ امام کا راستہ ہے، کیونکہ علم گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ کتنا علم، توجہ ہے یہ نہیں؟ شیعہ سنی کتابوں کی ضمانت، کتب میں لکھا ہوا ہے مدینہ میں ایک نعت بجانے والا، سنکھ بجانے والا، ایک ملنگ یہودی عالم مدینہ کی گلی میں بجا رہا ہے سنکھ، 2 صحابی امیر کائنات کے ساتھ موجود، کہ مولا یہ جو سنکھ ہے اس کی آواز بھی کچھ کہتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ہر آواز کا مطلب ہے، ہر آواز کے معنی ہیں، تو مولا اس آواز کا بھی کوئی مطلب ہے؟ علی نے فرمایا بس علی جانتا ہے، بس علی کہ مولا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ جو سنکھ ہے اس کی آواز۔ علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا ہم قرآن کے وارث ہیں، ہم کائنات کا علم رکھتے ہیں، یہ سنکھ کی آواز کہہ رہی ہے سبحان اللہ حقا حقا ان المولا صمد یبقا یعلم کنا رفقا رفقا لولا علمہ کنا نشقا یا مولانا لا تہلکنا وتدارکنا واستقدمنا واستغوتنا یبن الدنیا محلا محلا تفنا الدنیا کرنا کرنا کلن موتا کلن دفنا یادا منزا کنزا ہادا لسنا نرجو ننجو نقشا سبحان اللہ صدقاً صدقا۔ وارث آل محمد ہیں، آخری جملے فضیلت کے ممبر بھائی جان کے حوالے، توجہ ہے صاحبان کی؟ علامہ ہاشم بہرانی نے ایک جملہ لکھا، کیونکہ آج کا دن امام حسن مجتبیٰ سے منسوب ہے، یہ بھی دین کے وارث ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے بھائی غلام عباس، نام ہے سمسام، رسول کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ اگر میں یمن والوں کو مسلمان کر دوں مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ نبی نے فرمایا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ 100 سرخ اونٹ چاہتا ہوں، یمن والوں کو مسلمان کر دوں گا اور کروں گا بھی مکمل اسلام والا۔ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، کہا یا رسول اللہ پھر مجھے لکھ دیں۔ نبی نے کاغذ قلم منگوایا، پوری تقریر کا نچوڑ پیش کر کے بھائی کو ممبر دے رہا ہوں۔ اب جو کہتے ہیں کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا، نبی نے لکھ دیا۔ نبی نے فرمایا 100 سرخ اونٹ دیے، یہ چلا گیا یمن میں، جا کے اس نے تبلیغ کی۔ سمسام نے جب یہ واپس آیا، اب رسول ظاہری طور پر دنیا سے جا چکے تھے، یہ وہاں پہنچا جہاں نبی کے جانشین بیٹھے تھے دنیا والے۔ اس نے کہا نبی کی تحریر یہ سامنے، نکالو 100 سرخ اونٹ۔ انہوں نے کہا ہمارے اپنے خرچے نہیں پورے ہو رہے، تجھے 100 سرخ اونٹ کہاں سے دیں؟ جو حیرانگی سے دیکھ رہے ہو 100 سرخ اونٹ ایسا ہی تھا جیسے آج پراڈو گاڑی ہے، اتنے قیمتی تھے۔ کہا نکالو 100 سرخ اونٹ۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ کہا یہ نبی کی تحریر میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا پھر جا نبی کے گھر والوں کے پاس، ہائے 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 میں کچھ کہہ گیا ہوں، جا وارثوں کے پاس، ان الارض للہ، زمین اللہ کی، یورثھا من یشاء من عبادی، وارث اللہ ہی بنائے گا۔ ان کے دروازے پہ جا، یہ دروازے پہ پہنچا، علی نے فرمایا سمسام رات آرام کر، صبح تجھے میرا حسن میرا مجتبیٰ 100 سرخ اونٹ عطا کرے گا۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ علی نے ایک رات ٹھہرایا کیوں؟ 100 سرخ اونٹ تو پورے مدینے میں کہیں نہیں تھے۔ لوگ دیکھتے رہے، 4 ادھر کھڑے ہیں علی خریدے گا، 4 ادھر کھڑے ہیں علی خریدے گا، 100 پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ صبح ہوئی، پورا مدینہ تماشا دیکھنے کے لیے آیا کہ تحریر مصطفیٰ سمسام کے پاس ہے اور علی 100 سرخ اونٹ دے نہیں سکے گا، پھر دین کی وراثت کے دعوے سے یہ دستبردار ہو جائے گا۔ یا صبح ہوئی، علی کے دروازہ کھلا، ایک شکل میں محمد، کردار میں محمد، طبیعت میں محمد، مزاج میں محمد، صورت میں محمد، صفت محمد، محمد مصطفیٰ کا مجتبیٰ باہر آیا۔
فرمایا آج سمسام میرے ساتھ، آگے آگے حسن مجتبیٰ، پیچھے پیچھے سمسام، پیچھے پیچھے مدینہ کے اصحاب۔ ایک پہاڑی کے پاس جا کے حسن مجتبیٰ نے ایک رسی اٹھائی اور سمسام کے ہاتھ میں دے کے کہی جا جتنے اونٹ لینے ہیں لے لے، یا ایک نکلا، دو نکلے، تین نکلے، چار نکلے، پہاڑ سے اونٹ، سرخ اونٹ نکلنے لگ گئے۔ ساحل نبی کی اونٹنی پہاڑ سے نکل سکتی ہے، کائنات کے باہر سو کے نہیں نکل۔ آپ سلامت ہیں۔